یہ کون کہتے ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہاں بیٹے کی بھی محبت نہیں۔ اور آئیے دیکھیے، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو تزکیہ نفس کا عالم آگے۔ بہرحال آپ اپنے خیمے میں آئے، اب ادھر وہ صاحبزادی کو بھی پتہ چلا کہ بھائی جو ساتھ میں آئے تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو خیمے میں روتے اور چیختے ہوئے آتی ہے، کہتی ہے ابا حضور میں آپ کی بیٹی ہوں اور ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، بھائی کا انتقال ہو چکا۔ کہا ہاں میں جانتا ہوں، خانہ کعبہ میں اس کی موت ہوئی، اور تو اس پر خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اس کو ملک الموت کے ذریعے بلایا ہے، اس کی موت اس کے گھر میں ہوئی ہے اور اس کو بخش دیا گیا ہے۔ صاحبزادی کہتی ہے کہ ابا حضور میں تو اب آپ ہی کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تیری محبت میرے دل میں پیدا ہوئی تو کہیں تیرے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ میرے لیے ایک الگ سے حجرہ رکھ دیجئے، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ ایک الگ حجرہ بنا دیا گیا، بیٹی صاحبزادی وہاں رہتی ہے، عبادت کرتی ہے۔ آپ نے بہت پہلے سمجھایا کہ محل لوٹ جائے، بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتی ہے کہ مجھے بھی دنیا سے نفرت سی ہے، ہیج سمجھتی ہوں میں دنیا کو، حکومت کا مجھے لالچ نہیں، مجھے آپ کی محبت درکار ہے، میں نے باپ کی محبت کو نہیں پایا۔ ابراہیم ابن ادھم کے پاس رہ رہی ہے، یہاں تک کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، بہت عبادت میں مشغول رہتا ہے، خوبصورت حسین نوجوان ہے۔ بڑے متعجب ہوئے کہ اس بھری جوانی میں عبادتوں کا یہ عالم، دنیا کی رنگینیوں سے دور ہے۔ آپ نے اس کا بڑا جائزہ لیا اور بڑا اس کا معائنہ کیا۔ کچھ عرصے بعد آپ پہ ظاہر ہوا کہ بڑا نیک اور صالح نوجوان ہے، بہت قناعت پسند ہے، صوفی ٹائپ کا نوجوان ہے، دنیا کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ چنانچہ ایک دن آپ مسجد میں آئے اور آنے کے بعد نوجوان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے نوجوان کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ کہتا ہے حضور میں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا، اور وجہ یہ ہے کہ میں بڑا مفلس و غریب ہوں، کون مجھے اپنی بیٹی دیں گا؟ میں سنت رسول اللہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے جانتا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے آپ ابراہیم ابن ادھم ہیں، کسی زمانے میں بلخ کے بادشاہ اور شہنشاہ ہوا کرتے تھے، کہا میری ایک صاحبزادی ہے، میرے ہی ساتھ رہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا جائے، کیا یہ رشتہ تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا ذہ نصیب حضور، آپ جیسے ولی کامل کی بیٹی صاحبزادی میرے نکاح میں آئے، یہ تو میری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے، یقیناً یہ رشتہ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے منظور ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے کوئی دوست و احباب؟ کہا نہیں۔ کہا میں لوگوں سے دوستی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے رب سے دوستی کر لی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے عصر کے وقت آ جاؤ ہماری خانقاہ میں، ہم تمہارا نکاح پڑھا دیں گے۔ عصر کے وقت یہ نوجوان پہنچا، سادگی کے ساتھ چند مریدوں کی مجمع میں نکاح ہو گیا، اپنی صاحبزادی کو اس نوجوان کے ساتھ بدعا کر دیا۔ آبادی میں کچھ دور پر اس نوجوان کی کٹیا تھی جس میں رہتا تھا۔ اب نویلی دلہن کو لے کر پہنچتا ہے ابراہیم بن ادھم کی صاحبزادی کو۔ جب کمرے میں پہنچا، کمرے میں دونوں داخل ہوئے دولہا دلہن، تو جیسے کہ ایک عادت ہوتی ہے کہ دلہن جب گھر میں آتی ہے تو گھر کا تھوڑا جائزہ لیتی ہے، نئی جگہ آئی ہے، ایک ہی کمرے کا مکان ہے، ایک ہی چھوٹی سی کمرہ ہے۔ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کا جائزہ لیا تو دیکھتی ہے کہ کمرے میں کوئی سامان وغیرہ کچھ نہیں ہے، کیا ہے صرف ایک جا نماز بچھی ہوئی ہے جس پہ جناب نماز پڑھتے ہیں، ایک مٹی کا ہنڈا ایک طرف رکھا ہوا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور دو مٹی کے پیالے جو ایک طاق میں کھڑکی میں رکھے ہوئے، ایک کے اوپر ایک ڈھکے ہوئے ہیں، باقی کوئی اثاثہ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، نہ چولہا ہے، نہ برتن ہے، نہ کوئی اور لوازمات کی سامان ہے۔ بہرحال یہ قریب گئی اور اس پیالے کو اٹھایا، دیکھتی ہے کہ اس میں ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو ابراہیم بن ادھم کی صاحبزادی پوچھتی ہے اپنے شوہر سے، کہتی ہے شوہر نامدار یہ روٹی کیسی ہے جو ڈھکی ہے؟ تو نوجوان وہ کہتا ہے کہ نیک بخت اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں روزانہ جاتا ہوں جنگل میں صبح صبح نماز فجر کے بعد، اور جو سوکھی لکڑیاں ہوتی ہیں جو خود بخود درخت سے ٹوٹ کے گر جاتی ہیں ان کو چنتا ہوں، جمع کرتا ہوں، بازار لے جا کے لکڑیاں بیچ دیتا ہوں، صرف اتنی ہی لکڑیاں جمع کرتا ہوں جس میں ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ بازار سے ایک روٹی خرید کے لاتا ہوں، ایک روٹی کھاتا ہوں، پانی کا ایک پیالہ پیتا ہوں، پھر دن بھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ کل میں نے کچھ زیادہ لکڑیاں چن لی اور میں نے بازار میں بیچا تو ایک روٹی کی بجائے 2 روٹیاں میں نے خرید لی، اور اس نیت سے خریدی کہ کل میں لکڑیاں نہیں چنوں گا، اسی روٹی سے کل گزارا کر لوں گا۔ مگر آج میں اس کی حکمت سمجھا کہ چونکہ تم آج گھر میں آنے والی تھی، اللہ نے پہلے سے یہ انتظام کر دیا کہ میں نے 2 روٹیاں خرید لی تھی، ایک روٹی آج بچی، آؤ تم اور میں مل کر آدھی آدھی کھا لیں۔ اب یہ نوجوان اس طرح سے سوچ رہا ہے کہ اللہ کی حکمت ہے، مگر ابراہیم ابن ادھم کی بیٹی کا خیال کیا ذرا دیکھیے، تصوف کی کس منزل پر فائز ہے ذرا دیکھیے۔
کہتی ہے میرے شوہر مجھے اپنے والد کے گھر چھوڑ دیجیے، خدا کی قسم اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ کہا دیکھ بک کیا ہوا، ابھی تو آپ آئی ہو، ابھی تو ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی معاملات نہیں ہوئے، ایسی کیا بات میرے سے سرزد ہو گئی کہ آپ ناراض ہو گئی، میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں کرتی؟ کہتی نہیں میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے میرے والد کے پاس چھوڑ دیجیے۔ کہا میرا قصور تو بتایا جائے۔ صاحبزادی کہتی ہے قصور یہ ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سن لیجئے، میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی جہاں اللہ پر توکل نہیں کیا جاتا، اور روٹی 2 وقت اس لیے جمع کی جاتی ہے کہ گویا کل بھی کھا لی جائے، کیا اللہ رزاق نہیں ہے جو ہمیں رزق پہنچا دے؟ میں ایسے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی جہاں اللہ کی رزاقیت پر شک کیا جاتا ہو اور روٹی اور کھانے کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہو۔ بس جیسے اس نوجوان نے سنا، وہ بھی تصوف کی اعلیٰ منزل پر فائز تھے، ابراہیم ابن ادم کا انتخاب تھے، ایسے ہی نہیں تھے، واقعی وقت کے ولی کامل تھے۔ انہوں نے روٹی اٹھائی، کہا نیک بخت، اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیوی عطا کی، اس خوشی میں آج میں اور تم روزہ رکھیں گے اور یہ روٹی ہم اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں گے، اور میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ 1 وقت سے زیادہ اس گھر میں اب کبھی 2 وقت کا کھانا نہیں ہوگا۔ یہ توکل، یہ قناعت پسندی، یہ چیزیں ولایت کی منزلوں پہ پہنچتی ہے۔ یہاں تو صاحب ایک ایک دورے میں لاکھوں کو سمیٹ کے چلو، یہ کون سی قناعت پسندی ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا، مگر ہم ایسے ہی لوگوں کو بہت بڑے بزرگ سمجھ رہے ہیں، ہم ایسے ہی لوگوں کے پیچھے دیوانے ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں بزرگیت کس چیز کا نام ہے۔ سرکار تاج الاولیاء نے کوئی گھر بنایا تھا؟ ہاں کچھ مال تھا، پتہ چلا کہ جب انتقال ہوا تو اتنے لاکھ چھوڑ کے گئے تھے؟ ارے یہاں تو ابھی ایسی بزرگیت ہے کہ خود بھی جمع کرو اور آنے والے بچے کا بھی انتظام کر کے جا رہے ہیں ابھی سے، اس طرح کا ماحول چل رہا ہے۔ تو یہ قناعت پسندی کے خلاف ہے۔ تقویٰ یہ طریقت کی منزل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہم نے بھی اب بھوکا رہنا چاہیے، شریعت اجازت دیتی ہے، میں ولایت بتا رہا ہوں کہ ولی اس طرح کے ہوتے ہیں، اور اگر ایسی باتیں نہیں ہیں تو پھر آپ دھوکہ مت کھائیے۔ ولی تقوی کی منزل پر ہوتا ہے، فتوے کی منزل پر نہیں ہوتا۔ فتویٰ یہ ہے کہ 1 وقت کیا آپ 10 دن کا کھانا رکھیے، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ گوشت مت کھائیے، شریعت نے اجازت دی، اللہ نے استطاعت دیا گوشت کھائیے، اللہ نے استطاعت دیا اچھے کپڑے پہنیے، مگر آپ عام انسانوں میں ہیں۔ مگر جب ولایت کا دعویٰ ہے، تصوف کا دعویٰ ہے، طریقت پر فائز ہونے کے دعوے ہیں، معرفت کے دعوے ہیں، تو پھر اسی اینگل سے آپ کو پرکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ جو طریقت پر فائز تھے ان کے کیا اقوال تھے، ان کی زندگی کا طرز عمل کیسا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ اور جب ان کا رہن سہن نام آئے تو پھر دنیا دار اور آپ میں کیا فرق ہے بھائی؟ آپ اور ہم بھی اچھے لباس پہنے اور ایک آپ ہم سے بھی بڑھ کر قیمتی لباس پہنے اور ہم کہیں کہ بہت بڑے طریقت کے فائز ہے بھائی، تو یہ طریقت نہیں ہے، پھر طریقت کا مذاق ہے۔ کیونکہ تقوی کی اعلیٰ منزل کا نام جو ہوتا ہے جناب، فتویٰ ہمارے لیے ہے، مگر ولیوں کے لیے فتوے سے اوپر تقویٰ ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہمارے بزرگوں نے دکھائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے اور 1 درہم یعنی 1 سکے کے برابر ہو، کوئی کپڑے پہ نجاست لگ جائے، یہ شریعت نے چھوٹ دی اور یہ چھوٹ نہیں دی جاتی تو کتنی مشکل ہوتی۔ بارش کا پانی ہے، کیچڑ ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں کیچڑ پاک ہے ناپاک ہے، وہاں سے گزر رہے، کیچڑ اڑ رہی ہے، چھینٹے اڑ رہے ہیں، تو کیا آپ بار بار جا کے کپڑے بدل کے آئیں گے؟ چلو بدل کر آئے تو پھر جا رہے تو پھر کسی نے کیچڑ اڑا دیا۔ تو شریعت نے اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کو کتنی رخصت دی؟ امام اعظم کہتے ہیں کہ شریعت کی روح سے اگر 1 سکے کے برابر لباس پہ نجاست لگی ہو، سکے سے زائد نہ ہو، تو اس کپڑے پہ نماز ہو جائے گی، یہ رخصت ہے۔ امام ابن حجر المکی الحیتمی رحمۃ اللہ علیہ الخیرات الاحسان میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے امام اعظم، سفید جھبہ پہنے ہوئے اور جھبے پر ایک باریک سا چھیڑا پڑا ہوا ہے کیچڑ کا، اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کر رہے ہیں۔ اس شخص نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، کہا حضور اتنا رگڑ رگڑ کے آپ صاف کر رہے ہیں؟ سرکار آپ ہی کا تو فتویٰ ہے کہ اگر 1 سکے سے کم نجاست ہو یا 1 سکے کے برابر ہو تو کپڑے پہ نماز ہو جاتی ہے، کپڑا پاک سمجھا جائے گا۔ ایک معمولی سی چھینٹ پڑ گئی ہے، ایک معمولی سا ایک اتنا سا آپ پہ کیچڑ آ گئی، اس کو دھو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میاں وہ لوگوں کے لیے فتویٰ ہے اور یہ میرے لیے تقویٰ ہے۔ تو فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس میں لوگوں کے لیے تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے، مگر تقوی میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ امام اعظم کے زمانے میں پڑوس میں ایک شخص تھا، اس کی بکری چوری ہو گئی جناب۔ اب بکری چوری ہو گئی، اب مجھے بتائیے آپ کے پڑوس میں کسی کا بکرا یا بکری چوری ہو جائے تو شریعت کا کوئی ایسا حکم ہے کہ آپ بکرا کھانا چھوڑ دیں؟ ہے کیا؟
نہیں ہے بھائی آپ کھائیں. اب اگر بالفرض وہ چوری کا بکرا آپ کے دسترخوان پہ آ بھی جائے تو آپ مجرم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ بھائی وہ چوری والا ہی بکرا آیا. جس نے چرایا، جس نے کاٹا، جس نے بیچا وہ گناہ گار ہے. آپ اس سے بے خبر ہے تو آپ بری ہے. شریعت نے آپ کو رخصت دی. مگر امام اعظم کا تقویٰ دیکھیے، یہ ہے طریقت اور معرفت کی منزل ہے کہ صرف شریعت تو یہاں اجازت دیتی ہے، شریعت سے بلند ہو کر جو چیز پر عمل کیا جاتا ہے اسے طریقت اور معرفت کہتے ہیں. جب معلوم ہوا کہ پڑوس میں بکری چوری ہوئی، آپ نے قصاب کو بلایا جس کے یہاں سے گوشت خریدا جاتا تھا اور فرمایا یہ بتاؤ تم جانوروں کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہو، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بکری کو ذبح نہ کیا جائے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنی طبعی اعتبار سے وہ کتنے سال زندہ رہ سکتی ہے؟ جانوروں کی عمریں ہوتی ہے نا. کوئی کہتے ہیں بھائی طوطا اتنے سال رہ سکتا ہے، کبوتر اتنے سال زندہ رہتا ہے، بکری اتنے. تو کتنے سال بکری زندہ رہ سکتی ہے اگر اس کو ذبح نہ کرے، کوئی کاٹے نہیں، چھوڑ دے اس کو بس پالتا رہے ویسی؟ تو قصاب نے کہا حضور عموماً 7 سال تک بکری زندہ ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ 7 سال کے بعد پھر بکریاں مر جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے. آپ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اب 7 سال تک میں گوشت نہیں کھاؤں گا. 7 سال تک آپ نے کیا کیا؟ گوشت ہی نہیں کھایا، صرف اس اندیشے کی بنیاد پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والے جو گوشت خرید کے لائے وہی بکری کا چرائے ہوئے گوشت نہ آ جائے دسترخوان پہ. یہ ہوتی ہے طریقت اور معرفت. اور یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تھا خدا کی قسم ہل گیا تھا میں. جو واقعہ بھی میں بتانے جا رہا ہوں اور آپ بھی یقیناً ہل جائیں گے، اور نہیں ہلے تو پھر سمجھو کہ آپ طریقت اور معرفت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پھر آپ چھو کر بھی نہیں گئے ہیں پھر آپ ان چیزوں کو. اور جب